تو پیچھے بیٹھے. اوکے جی، ہم اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ہسٹری آف سائنٹیفک تھاٹ. ہم ہسٹری آف سائنٹیفک تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور تاریخ کے سفر میں آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی. اوکے، از اٹ اوکے؟ ہسٹری آف سائنٹیفک تھاٹ صدیوں کا سفر ہے، اور کسی بھی ایک سیشن میں آپ 2500 سال کا سفر طے کرنا، اس کو سکویز کرنا اور اس کو بیان کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس لیے آپ نے اگر ٹائم مشین یا ٹائم ٹریولنگ مشین کے حوالے سے کوئی مووی دیکھی، آپ میں سے کسی نے ٹائم مشین مووی دیکھی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھی ہوئی؟ ٹائم ٹریولنگ کے کانسیپٹ سے واقف ہیں؟ آج میں آپ کو ٹائم ٹریولنگ کرا رہا ہوں، اس سفر پہ لے کے جانا ہے. کسی بھی سفر سے جانے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ لوگ بالکل ریلیکس ہو جائیں، لمبا سانس لیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی کلاس ہے. یہ بھول جائیں کہ میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں اور آپ نے لیکچر سننا ہے، کیونکہ ہم نے صدیوں کے سفر پہ ساتھ چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ انسانی سوچ کا ارتقاء کیسے آج کے دور تک پہنچا. آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو ہر طرف ایک معجزہ، ایک میراکلس ورڈ دکھائی دے گی. ہر چیز میں آپ کو حیرت انگیز فینومیناز نظر آئیں گے. تو یہاں تک انسان جو پہنچا ہے، یہ کیسے پہنچا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس سفر کے ذریعے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 2500 سال کا یہ سفر انسان نے کیسے طے کیا، اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے گراؤنڈ بریکنگ آئیڈیاز دیے، جس کے نتیجے میں انسان آج اس حالت میں سائنس کی ترقی کے اس دور تک پہنچ سکا. رائٹ؟ تو ہم چلتے ہیں. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، A Journey Through History. تاریخ کے سفر میں ہم نے جانا ہے. اس کے ساتھ ایک سوال لکھا ہوا ہے. سوال ہے Do you see any politics in this picture؟ کل جب میں سلائیڈ کو دیکھ رہا تھا تو میرے بیٹے منصور اور بازید بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے. صبح جب ہم اس حال میں آئے تو بازید نے مجھے کہا کہ بابا یہاں اس تصویر میں بھی ایک پالیٹکس ہے. یہ قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، Think 100 times before you take any decision, but when you take it, stand on it like a man. Right? تو تصویریں بھی بولتی ہیں، تصویریں بھی زندہ ہوتی ہیں، لفظ بھی بولتے ہیں، لفظ بھی زندہ ہوتے ہیں. اور جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں پہ سیاست ہوتی ہے، وہاں پالیٹکس ہوتی ہے، وہاں پاور سٹرگل ہوتی ہے. اس تصویر میں جو آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا پالیٹکس ہے، اس پہ بعد میں آخر میں کروں گا، آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا، تب تک آپ سوچئے اس پہ. اس کو اپنے سب کانشیس مائنڈ میں بھیج دیجئے. ایکٹیو آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ مجھے چاہیے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ٹریول کرنا ہے. اور جب یہ پریزنٹیشن ختم ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس تصویر کو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کیا پالیٹکس ہے اور اس میں کیا پالیٹکس ہے. رائٹ؟ نیکسٹ سلائیڈ. آپ کے سامنے 3 لوگوں کی تصویریں ہیں. سوکریٹس ان دا مڈل، ایرسٹوٹل آن دا رائٹ اینڈ پلیٹو آن لیفٹ. ہے تو اس تصویر میں بھی ایک پالیٹکس ہے، اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ 3 لوگ کون ہیں؟ دے آر کالڈ از دا فاؤنڈرز آف ریشنلزم. ریشنلزم آج سے کوئی 2300-2400 سال پہلے یہ پہلا گریٹ ریولوشن تھا ہیومن تھاٹ کے اندر. انسانی سوچ میں جو پہلا انقلاب آیا تھا، جس نے سوچ کے نئے راستوں کا تعین کیا، اور وہ راستے جو ان تینوں نے متعین کیے، تقریباً 2000 سال تک انسان انہی راستوں پہ چلتا رہا. اور ان راستوں کو ہم ایک لفظ میں اگر ایکسپلین کریں، ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس کو ہم ریشنلزم کہہ سکتے ہیں.
اور یہ وہ لوگ تھے جو فاؤنڈرز آف ریشنلزم جن کو کہا جاتا ہے. اب یہ ریشنلزم کیا ہے؟ نیکسٹ سلائڈ. آپ دیکھیں جو پہلی امپارٹنٹ بات تھی ریشنلزم کی وہ تھی سیپریشن آف تھیالوجی اینڈ انٹالوجی. موٹے موٹے لفظ آگے آپ کے سامنے، تھیالوجی اور انٹالوجی. سادہ الفاظ میں تھیالوجی از دا اسٹڈی آف گاڈس. تھیالوجی کیا ہے؟ اسٹڈی آف گاڈس، خداؤں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، خداؤں کے بارے میں بات کرنا. 2500 سال پہلے کے یونان کی ہم بات کر رہے ہیں تو یونانی جو تھے وہ ملٹیپل گاڈس پہ بلیو کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بہت سارے خدا ہیں یہ اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. لارڈ زیوس تھا، پرومیتھیوس تھا، ہرکولس کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایسے بہت سارے گاڈس تھے جو ان کے عقیدے، ان کی سوچ کے مطابق اس پورے جہان کا، اس کائنات کا نظام یہ چلا رہے تھے. اور یہ جو گاڈس تھے اس زمین پہ ہونے والے ہر نیچرل اور سوشل فینومینا کے ریسپانسیبل ہوتے تھے. جنگ ہوتی تھی تو ان خداؤں کی وجہ سے، امن ہوتا تھا تو ان خداؤں کی وجہ سے، زلزلہ ہوتا تھا تو ان خداؤں کی وجہ سے. تو جب انسان اس طرح سے سوچتا تھا کہ وہ اس زمین پہ پیش آنے والے ہر واقعے کو ان گاڈز کے ساتھ، ان سپر نیچرل ڈیٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا تھا، اس کی اپنی فکر و عمل کے راستے مسدود ہو جاتے تھے، وہ خود کچھ کرنے کی اہلیت کھو دیتا. تو ہزاروں سال تک یعنی انسان کا جو کوگنیٹیو ریولوشن ہے، جب انسان نے سوچنا شروع کیا وہ 70,000 سال پہلے سوچنا شروع کیا تھا. لیکن 2500 سال پہلے تک انسان اس زمین پہ اور اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو ان دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل، یہ 3 جنریشنز ہیں. سوکریٹیز was the teacher, Plato was student of Socrates and Aristotle was the student of Plato. یہ 3 نسلوں کے استاد ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس تھیالوجیکل پریسیپٹس کو، ان تھیالوجیکل تھاٹس کو الگ کیا اونٹولوجی کے ساتھ. اب اونٹولوجی کیا ہے؟ اونٹولوجی از دا اسٹڈی آف بینگ اینڈ ایگزسٹنس. جو چیزیں وجود رکھتی ہیں، یہ روسٹرم ایک وجود رکھتا ہے، اس کا ایک میٹیریل مادی وجود ہے. یہ آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے، اس کا ایک مادی وجود ہے. آپ لوگ ایک وجود رکھتے ہو، انسانی سماج وجود رکھتے ہیں. تو وہ چیزیں جو وجود رکھتی ہیں، جو بینگ ہیں اور جو ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی اسٹڈی کو انہوں نے الگ کیا، جدا کیا، سیپریٹ کیا تھیالوجی سے. یعنی جب ہم اپنی کائنات کو، اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہم تھیولوجیکل پرسیپشنز کے مطابق نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ انڈرسٹینڈنگ ریئلٹی تھرو ریزن. ہم انسانی عقل کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے آس پاس، فطری دنیا میں، مادی دنیا میں یا انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب سپر نیچرل ڈیٹیز کی طرف نہیں دیکھنا، آسمانوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ انسانی سماج میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کا جو سیاسی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، یہ کیوں ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنی عقل پہ رلائے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانی نیچر ہے، انسانی سماج جس طریقے سے تشکیل پاتا ہے اور اس کے آس پاس جو نیچرل ورلڈ ہے، جو فطری دنیا ہے، اس کو جب ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. اس کے لیے اگر یہاں پہ بایولوجی یا زوالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے بایوجینیسس اینڈ اے بایوجینیسس کے نظریات اسٹڈی کیے ہوں گے. اور
एबायोजेनेसिस का नजरिया क्या है कि जिंदगी बेजान चीजों से तश्कील पाती है, वजूद में आती है, यही है। और जेनेसिस का क्या है, बायोजेनेसिस का क्या नजरिया है कि जिंदगी को जन्म देती है। अब ये नजरिया किसने दिया था कि जिंदगी बेजान चीजों से बनती है? एरिस्टोटल ने। आपकी किताबों में अरस्तु या एरिस्टोटल लिखा होगा कि उसने पहली दफा ये नजरिया दिया। अब एरिस्टोटल ने ये नहीं कहा कि जिंदगी को जन्म देने वाले लॉर्ड ज़्यूस है या प्रोमेथेउस है या हरकुलस है या एथीनिया है, जो भी उस वक्त के खुदा थे उनके नाम नहीं लिए, बल्कि उसने क्या कहा कि जिंदगी बेजान चीजों से जन्म लेती है। गाय के गोबर से बिच्छू बन जाते हैं, ये नजरियात आपने सुने होंगे। तो ये क्या था? इट वाज द यूज ऑफ रैशनैलिटी, के हमने थियोलॉजी की तरफ नहीं जाना बल्कि इंसानी अक्ल को इस्तेमाल करना। अब अक्ल को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके कुछ उसूल और ज़वाबित तय करना लाजमी है। अक्ल तो है, अब सोचते हैं, लेकिन सोचेंगे कैसे? आप सही अंदाज में सोचेंगे कि सही नताइज तक पहुंच सकें। अक्ल का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, तो उसके लिए उन्होंने जो लॉजिक मुतारफ कराई, जिसके बुनियादी उसूल वज़ा किए, वो डिडक्शन थी या डिडक्टिव अप्रोच थी। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन में आप एक बुनियादी उसूल ढूंढ लेते हैं और उस उसूल से फिर आप डिड्यूस करते हैं नताइज को। इट इज द सर्च ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हर चीज, हर एग्जिस्टेंस का एक बुनियादी उसूल है, हर वजूद रखने वाली चीज का एक बुनियादी उसूल है, और उस बुनियादी उसूल से आप उस एग्जिस्टेंस के बारे में फिर प्रेडिक्ट भी करते हैं, आप उसके लिए नताइज भी निकालते हैं। अब ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है, इसकी एक मिसाल अगर आप देखें कि मसलन आप कहते हैं, एरिस्टोटल ने अपनी किताब में लिखा कि तमाम इंसान फानी हैं, ये बुनियादी उसूल है। तमाम इंसान फानी है, मैन इज मॉर्टल। सुकरात एक इंसान है, सुकरात भी फानी है। समझ रहे हैं? जब आपको पहला उसूल पता चल गया कि हर इंसान फानी है, अब उससे जो नतीजा आप निकाल रहे हैं वो उसी उसूल से निकाल। सुकरात को क्यों फानी आपने कहा? क्योंकि तमाम इंसान फानी है। फर्स्ट प्रिंसिपल को आपने कबूल कर दिया। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग जो है, ये बेस्ड है ऑन द रूल ऑफ कन्फर्मिटी, कि आप जब नतीजा निकालेंगे तो योर रिजल्ट, योर कंक्लूजन मस्ट बी इन कन्फर्मेशन विद योर फर्स्ट प्रिंसिपल। जो पहला असूल है उसके साथ कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए आपके नतीजे को। अब ये नहीं हो सकता कि आपके तमाम इंसान फानी है, सुकरात एक इंसान है लेकिन सुकरात फानी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन हो जाएगी। जो नतीजा है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। समझ गए ये बात? इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ कंफर्मिटी। आपका नतीजा जो है वो कंफर्म करे आपके फर्स्ट प्रेमिस को। जो पहला उसूल आपने दिया हुआ है उसके साथ उसको कंफर्म करना चाहिए। दूसरी चीज आप देखें इसमें, इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए, कि डिडक्शन जो है, इट इज योर थॉट प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अ जनरलाइजेशन एंड एंड्स एट अ पर्टिकुलर केस। आप पहले एक जनरलाइजेशन, एक लॉ, एक कानून बताते हैं। आप जब ये कहते हैं कि तमाम इंसान फानी है, तो आप क्या बता रहे हैं? आप एक कानून बता रहे हैं। कानून क्या होता है? लॉ क्या होता है? जो यूनिवर्सल होता है, जो सब पे एप्लीकेबल होता है, वो एक्सेप्शन नहीं होता। समझ रहे हैं ये बात? अच्छा जी, उसके बाद एक पे पर्टिकुलर केस पे वो ले आए कि सुकरात एक इंसान है तो सुकरात भी फानी है, तो ये एक पर्टिकुलर केस हो गया, एक केस हो गया। तो जनरलाइजेशन से लॉ पहले होता है और नतीजा बाद में निकाला जाता है, लेकिन नतीजा पर्टिकुलर केस का होता है। राइट? तीसरी चीज अगर आप इसमें, तीसरी तो नहीं, चौथी चीज अगर आप इसमें देखें तो प्रीमिस लीडिंग टू एब्सोल्यूट कंक्लूजन्स। एक और चीज जो डिडक्टिव मेथड में बहुत आम है जिसको समझना, वो क्या है कि
جو بھی نتیجہ آپ نکال رہے ہیں، جو پریمس آپ کا ہے، وہ پریمس ایک سرٹن نتیجے تک، ایک ایبسولوٹ نتیجے تک آپ کو پہنچائے گا، یعنی اس میں کوئی شاید کا امکان نہیں ہے، کوئی غالباً کا امکان نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمام انسان فانی ہے، سقراط ایک انسان ہے تو شاید سقراط بھی فانی ہے۔ آپ کا نتیجہ سرٹن ہونا چاہیے، آپ کا نتیجہ ایبسولوٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ میتھڈ تھا جس کو ڈیڈکٹیو میتھڈ کہا جاتا ہے، اینڈ اٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی the three Greek giants سوکریٹس، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل۔ نیکسٹ پہ چلیں۔ اب ایک لمبے عرصے تک 16ویں صدی تک یہی ڈیڈکٹیو میتھڈ فلسفے اور سائنس پہ حاوی رہا، یہی غالب رہا۔ کوئی بھی سائنٹیفک انکوائری کرنی ہو، سوشیالوجی میں کام کرنا ہے، ہسٹری میں تحقیق کرنی ہے، دلیل ڈیولپ کرنی ہے، فلسفے میں کرنی ہے، اس کو ڈومینیٹ کون کرتا تھا، وہ کس میتھڈ کے اندر رہ کے کیا جاتا تھا، دیٹ واز ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ 16ویں صدی میں یہ صاحب آئے، فرانسس بیکن۔ دیکھ لیا اس کو آپ نے، آگے چلیں۔ فرانسس بیکن نے جو میتھڈ دیا وہ تھا امپیریسزم۔ یہ دوسرا اہم سٹیپ تھا انسانی تھاٹ کے سفر میں، سائنٹیفک تھاٹ کے سفر میں۔ امپیریسزم نے ڈیڈکشن کو یا ڈیڈکٹیو میتھڈ کو الٹا دیا، پورا جو ڈیڈکٹیو میتھڈ تھا اس کو الٹا دیا۔ بیکن نے یہ کہا کہ جب تک آبزرویشن نہیں ہوگی، جب تک انسانی مشاہدہ نہیں ہوگا، صرف عقل ناکافی ہے حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اس کائنات کو، یہ فطری دنیا ہے یا آپ کے آس پاس کی سماجی دنیا ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف عقل کی بنیاد پہ یا صرف ڈیڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو اپنی آبزرویشن پہ رلائے کرنا ہوگا، اپنے مشاہدے پہ رلائے کرنا ہوگا۔ اور جب آپ اپنے مشاہدے پہ رلائے کرتے ہیں، یعنی آپ خود چیزوں کو دیکھتے ہیں، خود ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس مشاہدے کے نتیجے میں ایک تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ کیا تھا، اس میں پورا جو ڈیڈکٹیو میتھڈ تھا اس کو ریورس کر دیا۔ ڈیڈکٹیو میتھڈ میں کیا تھا کہ فرسٹ پریمس، پہلا اصول آپ کے سامنے آ گیا، اب جو نتیجہ آپ نکالیں گے وہ سرٹن ہوگا، وہ ایبسولوٹ ہوگا، اس میں شاید غالباً کا امکان نہیں ہوگا۔ لیکن انڈکٹیو میتھڈ میں جو نتیجہ آپ نے اپنی پہلی بات یہ کہ صرف عقل کی بنیاد پہ آپ نتیجہ نہیں نکالیں گے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا۔ اب اس کی ایک اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایرسٹوٹل سے کسی نے پوچھا کہ جو فیمیلز ہیں ان کے دانت کتنے ہوتے ہیں۔ ایرسٹوٹل نے کہا کہ میل کے تو 32 ہوتے ہیں اور فیمیل جو ہیں ان کے 30 ہوں گے۔ ایرسٹوٹل نے 2 شادیاں کی تھی اور اس نے ایک دفعہ بھی اپنی ایک بیوی کے دانت بھی نہیں گنے کہ یہ کتنے 32 ہیں یا 30 ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ابھی گن رہے ہیں دانت اپنی زبان سے کہ 30 ہی ہیں یا 32 ہیں، اس کے بعد میں بھی آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ پریمس کیا ہے ایرسٹوٹل کے مائنڈ میں؟ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جو فیمیل ہے she is inferior to male، عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ اس سے انفیریئر ہے، ڈگری کا فرق ہے دونوں میں۔ جب یہ اس سے انفیریئر ہے اور اگر آپ ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کریں گے، آپ کہیں گے کہ عورت مرد سے انفیریئر ہے، عورت کے دانت کتنے ہوں گے، مرد کے 32 ہیں تو عورت کے اس سے کم ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ایکویلٹی آ جاتی ہے دانتوں میں تو پھر پہلا پریمس چیلنج ہو جاتا ہے۔ آپ کا نتیجہ، your result must conform to your first principle، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس نے مشاہدے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ میں گن لوں، یعنی 2 چانس تو اس کے پاس گھر میں تھے، وہ گن سکتا تھا، اس نے نہیں گنے۔ اب فرانسس بیکن نے یہی کہا کہ جب آپ صرف ڈیڈکشن کو استعمال کرتے ہیں تو صرف ڈیڈکشن کے نتیجے میں ایسی بہت ساری فیلسیز پیدا ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے،
آپ ٹروتھ کو نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے، آپ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے، تو صرف عقل پہ اور عقلی دلائل اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کو استعمال کر کے بعض اوقات نتیجے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ڈیڈکشن کو استعمال کر کے آپ کسی بھی انسان کو گدھا ثابت کر سکتے ہیں۔ تمام گدھوں کے 2 کان ہوتے ہیں، انسان کے 2 کان ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان گدھا۔ ڈیڈکشن تو صحیح، اب کوئی کنٹراڈکشن ہے فرسٹ پرنسپل میں اور کنکلوژن میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو نتیجہ آپ نکال رہے ہو وہ حقیقی دنیا کو جب آپ دیکھتے ہو اپنی آنکھیں کھول کے آپ کہتے ہو نہیں یہ غلط ہے۔ تو ڈیڈکشن مس لیڈنگ تھی، اس لیے فرانسس بیکن نے کہا کہ ٹرسٹ صرف ڈیڈکشن پہ نہیں کرنا، ٹرسٹ آبزرویشن پہ، اپنے مشاہدے پہ، اپنے سینسری ایکسپیرینس پہ، اپنے 5 حواس پہ کرنا ہے۔ تو آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ بنیادی حیثیت اختیار کر گئی۔ اب آپ نے فرسٹ پرنسپل نہیں ڈھونڈنا بلکہ پہلے آبزرویشن کرنی ہے، اور جو نتائج نکالنے ہیں اس آبزرویشن کی بنیاد پہ نکالنے ہیں، اور ان نتائج کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ کا نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ پروبیبل ہوگا جب تک 100% آپ کی آبزرویشنز نہیں ہو جاتی۔ اس کی ایک مثال آپ اس سے اس کو سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بلی ہے جو دودھ پیتی ہے۔ یہ لاجک کی کتابوں میں میرا خیال ہے سب سے پاپولر اگزامپل یہی ہے جو ہر لاجک کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ کی دوست کے پاس ایک بلی ہے، وہ بھی دودھ پیتی ہے، آپ کی خالہ کے پاس بھی ایک بلی ہے، وہ بھی دودھ پیتی ہے، آپ کے چاچو کے پاس بھی ایک بلی ہے، وہ بھی دودھ پیتی ہے۔ تو آپ نے 5 آبزرویشنز کر لی۔ اب آپ نے ان 5 آبزرویشنز کی بنیاد پہ، ان پرٹیکولر کیسز کی بنیاد پہ تھیوری بلڈنگ کرنی ہے، جنرلائزیشن کرنی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ 5 کیسز میں نے دیکھا کہ بلی دودھ پیتی تھی، یا جتنی آبزرویشنز میں نے کی ان کے مطابق بلی دودھ پیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید دنیا کی تمام بلیاں دودھ پیتی ہوں۔ اب شاید آپ نے کیوں کہا، پروبیبلٹی کیوں دی؟ کیونکہ آپ نے ساری دنیا کی بلیوں کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ دودھ پیتی ہیں یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں میں نے اس میں سرٹن کنکلوژن تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ساری دنیا کی بلیوں کو آبزرو کرنا ہوگا۔ تو جب آپ پاکستان کی بلیوں کو دیکھنے کے بعد صرف انڈیا کی بلیاں گن کے اور ان کے دیکھ کے واپس پاکستان آئیں گے تو یہاں پہ بلیوں کی ایک نئی نسل پیدا ہو چکی ہوگی۔ اب یہ جو نئی نسل ہے اس کو پھر آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ اس لیے ایبسولوٹ نتائج تک پہنچنا فرانسس بیکن کے مطابق امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے نتائج ہمیشہ پروبیبل ہوں گے۔ آپ شاید نتیجے میں آپ کے شاید کا، پروبیبلٹی کا، غالباً کا لفظ جو ہے وہ لازمی موجود رہے گا۔ اب جی 2500 سال پہلے سے ہم نے لمبی چھلانگ لگائی 16ویں صدی تک، فرانسس بیکن تک، اور یہ جو درمیان کا پورا پیریڈ ہے چونکہ تھاٹ تو وہیں پہ سٹک تھا، تھاٹ تو آگے چل نہیں رہا تھا، وہ تو ڈیڈکٹیو اپروچ میں اور جو سوکریٹک لاجک ہے اسی میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے ہمارے لیے یہ چھلانگ لگانی آسان تھی۔ لیکن اس کے بعد 16ویں صدی کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں تو انسانی تھاٹ میں تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، نئے انقلاب انسانی سوچ میں زیادہ جلدی آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جب بیکن نے یہ بات کی تو اس کے بعد ایک اور اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا جس کو جرمن آئیڈیلزم کہا جاتا ہے، اور یہ جو خوبصورت شہزادہ ہے دیکھ لیں آپ اس کو، ایمانوئل کانٹ، ہی واز دا فاؤنڈر آف جرمن آئیڈیالوجی۔ اب کانٹ نے کیا کہا؟ کانٹ نے جرمن آئیڈیلزم کا نظریہ دیا۔ اس نے کہا کہ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو مشاہدہ کرتے وقت 2 چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی مشاہدے میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، 2 ویریبلز ہوتے ہیں، ایک مشاہدہ ہے اور ایک شاہد ہے، ایک آبزرویشن ہے اور ایک آبزرور ہے، ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایکسپیریمنٹ کے تمام میٹیریلز ہیں، اور دوسرا ایکسپیریمنٹ کرنے والا ہے، وہ سائنٹسٹ ہے جو اس ایکسپیریمنٹ کو کر رہا ہے۔ تو کانٹ نے یہ کہا کہ جب آپ انسانی سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانی سماج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو آپ اگر نتائج کو, کسی بھی تحقیق کے نتائج کو منوہن قبول کریں گے بغیر اس آبزرور کے بائسز کو کہ اس نے یہ نتائج کیوں نکالے, اس کو اگر باہر رکھ کے صرف تجربے کی بنیاد پہ تجربے کے نتائج کو قبول کریں گے تو آپ تھیوریٹیکل ایلوژنز کا شکار ہو جائیں گے. آپ کے نتائج درست نہیں ہوں گے سادہ الفاظ میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ جائیں. اچھا, یہ اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا سا دیکھ لیں پیچھے سے. ایکسپیرینس از سبجیکٹو, جو تجربہ ہم کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, سبجیکٹو ہوتا ہے. And processing them using pure reason without first delving into the subjective nature of experiences will lead to a theoretical illusion. جب تک آپ اس سبجیکٹو ایکسپیرینس کو نہیں سمجھتے یہ ایک تھیوریٹیکل ایلوژن بنے گا. مشکل بات ہے, اس کو آسان کرتا ہوں میں آپ کے لیے. مجھے 2 اسٹوڈنٹس چاہیے جو یہاں سامنے آ سکیں اور ایک مارکر چاہیے. کوئی بھی 2 اسٹوڈنٹس, بیٹا آپ آ جاؤ, ایک آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. مارکر ہے کسی کے پاس؟ پین ہے. پھر ایک پیج پہ کوئی سادہ پیج ہے, کیمرے کی طرف آ جائیں سر. میں آتا ہوں. آپ بیٹھو ادھر, آپ ادھر آئیں. یہ نظر آ رہا ہے جو میں نے لکھا ہے؟ آپ ادھر آئیں, ایک دوسرے کی طرف دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اسٹیج پہ آ جائیں سر. آپ بتائیں میں نے کیا لکھا ہے. ادھر مارک کر دیں, ادھر آ جائیں, کیمرے میں آ جائیں, ادھر آ جائیں بچہ. یہ پیج رکھ دو, یہ رکھ دو, یہ رکھ دو. میں نے کیا لکھا ہے؟ 2 لوگ دیکھ لیں, ایک کہتا ہے 6 لکھا ہے, ایک نے 9. دونوں آبزرو کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے بچہ؟ دونوں دیکھ رہے ہیں, ایک کو یہ 6 دکھائی دیتا ہے, ایک کو 9 دکھائی دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ فگر تو ایک ہی لکھا ہوا ہے. اس their position, ان کا سبجیکٹو ایکسپیرینس مختلف ہے. جس جگہ سے یہ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ مختلف ہے. اگر یہ ادھر آ جائیں, آپ ادھر چلی جائیں, یہ چینج ہو جائے گا. اب آپ کو کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کے 9 ہیں, جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ. چلیں, تھینک یو. جرمن آئیڈیلزم ہے, اس کو آپ اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سبجیکٹو ایکسپیرینس. اب ایک بندہ ہے وہ گرین کلر کی گلاسز پہن دے اور آپ کی کلاس میں آ جائے تو کیا کہے گا کہ سب نے آج چہرے پہ گرین پینٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے. اور کوئی یلو پہن کے آ جائے تو وہ کیا کہے گا کہ سب کو یہ ارکان ہو گیا. لیکن مسئلہ کیا ہے, اٹس دیئر سبجیکٹو ایکسپیرینس. وہ جس گلاسز انہوں نے پہنی ہوئی ہیں وہ تعین کر رہا ہے کہ ان کو کیا دکھائی دے گا. تو ایمینوئل کانٹ نے یہی بات کی. اس نے کہا کہ جو انسانی ایکسپیرینس ہوتا ہے اٹ از ویری مچ سبجیکٹو. اور جب آپ ایکسپیریمنٹ کرنے والے کو بیچ میں سے نکال دیتے ہو تو جو تھیوری آپ ڈیولپ کرو گے وہ میئر ایلوژن ہوگا, وہ ایلوسری ہوگا. سمجھ گئے یہ بات؟ آپ سچ تک امپیریسزم سے بھی نہیں پہنچ سکتے, اپنی آبزرویشن سے بھی سچ تک صرف نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ آبزرویشن میں آپ اہمیت دے رہے ہو, امپورٹنس دے رہے ہو آبزرویشن کو, آبزرور کو باہر نکال رہے ہو, اس کی پسند ناپسند کو باہر نکال رہے ہو. سمجھ گئے یہ؟ اب نیکسٹ. اچھا جی, اس کے بعد جب جرمن آئیڈیلزم نے کوشچن کیا خود امپیریسزم کو, کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی اسی کلاسیکل ریشنلزم کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے تھے. وہ ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں تھی کہ آپ امپیریسزم کے ذریعے سمجھیں. کچھ لوگ جو ہیں, کچھ سائنٹسٹ, کچھ فلاسفر پیورلی امپیریسسٹ کے ساتھ موجود تھے, اور کچھ
جیسے میں نے ایمینوئل کانٹ کی بات کی کہ وہ کوشچن کر رہے تھے ان دونوں کو اور وہ آبزرور کو بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. تو آگسٹ کامٹے نے یہ تھیوری دی جس کا نام ہے پازیٹیوزم. پازیٹیوزم جو امپیریسزم اینڈ ریشنلزم ان دونوں کے ملاپ سے وجود میں آئی. اور یہ وہ سائنس ہے جو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہو, جس کی بنیاد جو ہے وہ آگسٹ کامٹے نے رکھی تھی, جس کو پازیٹیوزم کہا جاتا ہے. اب پازیٹیوزم کیا ہے, اس کے جو بنیادی اصول ہیں, پہلی بات یہ جیسے میں ابھی آپ کو بتا چکا کہ ہی بلینڈڈ ریشنلزم اینڈ امپیریسزم. اس نے کہا کہ صرف آبزرویشن کی بنیاد پہ کائنات کو سمجھنا ناممکن ہے, صرف ریشنلٹی کی بنیاد پہ کائنات کو سمجھنا ناممکن ہے. یہ غلط نتائج تک آپ کو لے کے جائے گا. اس لیے ان دونوں کو استعمال کرنا, ریشنلزم کو بھی اور امپیریسزم کو بھی, ان دونوں کو اگر ہم ملا کے استعمال کریں گے پھر ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری جو اہم بات تھی اس کی کہ جو تھیوری اینڈ آبزرویشن آپ ایک جنرلائزیشن ہے جو چند تجربات کے نتیجے میں آپ نے قائم کی اور اس کے بعد آپ تھیوری ڈیولپ کرتے ہو, ایک جنرلائزیشن ڈیولپ کرتے ہو, ایک یونیورسل اصول طے کرتے ہو. ان دونوں کا آپس میں آبزرویشن کا اور آپ کی ریشنلٹی کا, انڈکشن کا اور ڈیڈکشن کا, ان کا ایک دوسرے پہ سرکولر ڈیپینڈنس ہے. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں. فی الحال آپ یہ دو باتیں مزید سن لیں. تھیوریز کین بی کریٹڈ ریشنلی, یعنی لازمی نہیں ہے کہ تھیوری کو کریٹ کرنے کے لیے آپ پہلے آبزرویشن ہی کریں. سم ٹائمز آپ ویسے سوچ کے بھی ایک تھیوری ڈیولپ کر سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ریشنلی بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. But these theories will only be authentic when verified through observation. لیکن یہ authentic theories نہیں ہوں گی. authentic اس وقت ہوں گی جب ان کو observation کے ذریعے verify کیا جائے گا. مثلا تھیوری آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ انسان گدھے ہوتے ہیں, یہ تھیوری ریشنلی ڈیولپ کی جا سکتی ہے, لیکن آپ جب آبزرویشن کریں گے کہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے, گدھا کیسے بیہیو کرتا ہے, انسان کیسے چلتا ہے, گدھا کیسے چلتا ہے, تمام چیزوں کو آبزرو کریں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس کا تجربے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان گدھے نہیں ہوتے, تو تھیوری غلط ہے. تو کچھ تھیوریز جو ہیں وہ ٹھیک بھی ثابت ہو سکتی ہیں جو ریشنلی ڈیولپ ہوں if when they are supported by evidence, جب ان کا ثبوت مل جائے. اور کچھ تھیوریز غلط ثابت ہو جاتی ہے جب ثبوت ان کے خلاف چلا جائے. رائٹ. لاسٹ چیز جو ہے جو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا پولیٹیکل سائنس یا انگلش, آئی ڈونٹ نو کون کون سی سوشل سائنسز یہاں پہ ہیں. جب سوشل سائنس ریسرچ کی بات آتی ہے تو سوشل سائنسز کو پازیٹیوزم نے جدھر ڈرائیو کیا وہ یہ تھا کہ سوشل سائنسز کو بھی نیچرل سائنس کی طرح اسٹڈی کرنا چاہیے. اب نیچرل سائنس کی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے لازمی تھا کہ سوشل سائنسز کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو کوانٹیفائی کیا جائے, کیونکہ نیچرل سائنس کوانٹیفیکیشن میں چلتی ہے. جو تعلقات ہوتے ہیں مختلف ویریبلز کے وہ کوانٹیفیکیشن کی بنیاد پہ تعلق. آپ کہتے ہو 2 مول ہائیڈروجن کے 1 مول آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو یہ پانی بناتا ہے, ایسا ہی ہے. یہ 2 مول 1 مول کیا ہے, کوانٹیٹیز. اچھا, پھر آپ جب سوشل سائنسز میں آتے ہو تو آپ کو اپنے کانسیپٹس کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا, تبھی یہ سائنسی ریسرچ یا سائنسی تحقیق ہو سکتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے. اب ایک کانسیپٹ آ گیا غربت, ایک کانسیپٹ آ گیا دہشت گردی. آپ نے غربت کو بھی کوانٹیفائی کرنا ہے, آپ نے دہشت گردی کو بھی کوانٹیفائی کرنا ہے. ان کو آپ کوانٹیفائی, غربت کو آپ کوانٹیفائی کرتے ہو انکم لیول کے ساتھ لنک کر کے. آپ کہتے ہو کہ اگر ایک شخص کی ماہانہ آمدنی 10,000 سے کم ہے تو یہ پور ہے. تو اب 10,000 کیا ہے, یہ کیا ہوگی, کوانٹیٹی ہوگی. پھر آپ کہتے ہو کہ اب وائلنس کو یا دہشت گردی کو کوانٹیفائی کرنا ہے تو اس کو آپ کوانٹیفائی کر لیتے ہو کرائم ریٹ کے ساتھ, کہ اگر ایک علاقے کے تھانے میں 50 تک FIRs قتل کی, ڈاکوں کی رجسٹر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ یہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے.
اب اس کو بھی آپ کوانٹیفائی کریں. اینڈ دین یو گو ان دا فیلڈ اور آپ ریسرچ کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ کس علاقے کی جو ایوریج انکم ہے وہ 10,000 سے کم ہے اور وہاں کا کرائم ریٹ کتنا ہے. تو دو کوانٹیٹیز کے درمیان تعلق قائم کر کے آپ اپنے دعوے کو اسٹیبلش کر سکتے ہو کہ ہاں جناب غربت کی وجہ سے ہی دہشت گردی ہوتی ہے. لیکن اگر نتائج اس کے الٹ آ جائیں تو آپ کہتے ہو اس کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو یہ جو کوانٹیفیکیشن ہے یہ بھی کس نے دی؟ پازیٹیوزم نے, کہ سوشل سائنسز کین آلسو بی اسٹڈیڈ ایز نیچرل سائنسز, بٹ ٹو اسٹڈی سوشل سائنسز لائک نیچرل سائنسز you need to quantify your concepts. اور جب آپ وہ ان کانسیپٹس پہ کام کرنے لگو گے جو کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے تو ان پہ سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہو سکتی, سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہو سکتی تو وہ سوشل سائنس کی ڈومین نہیں ہے. تو سوشل سائنسز نے صرف ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے کہ جن کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہو, جس میں تعلقات کو کوانٹیٹیز کی شکل میں پیش کیا جا سکتا. اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو سائیکل ہے ڈیڈکشن اینڈ انڈکشن کا وہ کس طریقے سے ہے, آپ یہاں پہ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں, ٹاپ سے یا باٹم سے. ٹاپ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تھیوری. باٹم میں کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ. اب دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور جو سرکولر ریلیشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو, لیب میں جاتے ہو, ایک تجربہ کرتے ہو, اس تجربے کو آپ آبزرو کرتے ہو, مشاہدہ کرتے ہو, اور جو نتائج آپ کے پاس آتے ہیں ان نتائج کی بنیاد پہ آپ کیا کرتے ہو؟ تھیوری ڈیولپ کرتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے. اب تھیوری کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پریڈکشن کی. آپ کہتے ہو کہ اگر یہ کیمیکلز آپس میں ملا دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں یہ کیمیکل وجود میں آئے گا, یہ کیمیکل بنے گا. اب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مستقبل کے لیے پریڈکشن کر رہے ہو کہ اگر یہ ہو تو یہ ہوگا. اب یہاں پہ جو آپ پریڈکشن کر رہے ہو, پریڈکشن کس بنیاد پہ ہے؟ وہ آن دا بیسس آف دا تھیوری ہے. اب آپ نے ساری دنیا کے ان کیمیکلز کو ملا کے نہیں دیکھنا, پوری دنیا میں سے ہائیڈروجن اور سلفر ڈائی آکسائڈ کو آپ نے نہیں ملانا لائک امپیریسس اور پھر یہ کلیم کرنا ہے کہ یہ سلفیورک ایسڈ ہی بناتا ہے, رائٹ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ آبزرویشنز ایکسپیریمنٹ کیا, اس کو آبزرو کیا, اس کے نتیجے میں تھیوری بنا لی, ایک جنرلائزیشن دے دی, یہ حالات ہوں تو اگلا نتیجہ یہ نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہ تھیوری بن گئی تو اب آپ کہیں گے کہ جہاں جہاں یہ حالات ہوں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور لیکن یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ جو پریڈکشن کی تھی اس کے مطابق اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی پریڈکشن ٹھیک تھی یا نہیں, آپ نے دوبارہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. تو یہ سرکولر ریلیشن ہے. جب آپ تھیوری سے سٹارٹ کرتے ہو تو what are you doing? You are employing deductive method, کیونکہ اصول پہلے ہے, جنرلائزیشن پہلے ہے, تھیوری آپ کے پاس پہلے سے ہے. آپ کہتے ہو یہ پین, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پین زمین کی طرف گرے گا کیونکہ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ زمین کا گریویٹیشنل پل چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کیا کیا ہے؟ تھیوری کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے, پریڈکشن کی ہے آن دا بیسس آف تھیوری. لیکن کیا واقعی یہ کہتا ہے؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ٹیسٹ ہو گیا کہ یہ بات درست تھی یا نہیں. میں نے پھر آبزرویشن کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سرچ, یعنی آپ کو ڈیڈکٹیو لاجک اینڈ انڈکٹیو دونوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, تب آپ سائنس کر سکتے ہو. پازیٹیوسٹ سائنس تب ہو سکتی ہے. اب جی جب پازیٹیوزم آیا تو سمجھا تو یہی جاتا تھا کہ اب تو ملاپ ہو گیا, ریشنلزم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, امپیریسزم کا بھی, دونوں کو ملا کے ایک میتھڈ آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اس کے بعد جارج سمل اور اس کے کچھ اور دوستوں نے مل کر اس پازیٹیوسٹ پیراڈائم کو چیلنج کر دیا. اس کا نام تھا, جس ٹریڈیشن کے ذریعے انہوں نے اس کو چیلنج کیا, اس کو اینٹی پازیٹیوزم کہا جاتا ہے. اب یہ اینٹی پازیٹیوزم کیا تھا؟ خاص طور پہ سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے
Simbal نے کہا کہ quantitative method in social sciences was rejected on the account of limiting scope of social science. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر وہ چیز سوشل سائنس کا حصہ ہوگی جو کوانٹیفائی ہو سکے. جو کوانٹیفائی نہیں ہو سکتی اس پہ سوشل سائنس ریسرچ نہیں ہو سکتی پازیٹیوزم کے مطابق. تو سیمل نے کہا کہ یہ تو آپ نے سکوپ اس کا اتنا کم کر دیا, جو سوسائٹی ہے اس کے جو ڈائنامکس ہیں, جو اس کے مختلف پہلو ہیں, وہ سب کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے. مثلا آپ کوانٹیفائی غربت کو تو کر سکتے ہو, لیکن آپ کلچر کو کیسے کوانٹیفائی کرو گے, آپ ہسٹری کو کیسے کوانٹیفائی کرو گے, آپ ٹریڈیشنز کو کیسے کوانٹیفائی کرو گے, آپ لوگوں کے بلیفز کو کیسے کوانٹیفائی کرو گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ پازیٹیوسٹ ٹریڈیشن کے مطابق چلیں گے تو سوشل سائنس میننگ لیس سبجیکٹ بن جائے گا. یہ صرف کوانٹیفائیبل ڈیٹا میں آپریٹ کرے گا اور انسانی زندگی کی بہت ساری جہتیں اس کی تحقیق کے دائرے سے باہر چلی جائیں گی, اس لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. پھر سوشل ایکشنز مسٹ بی, جو اینٹی پازیٹیوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ پھر سلوشن کیا ہے, حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے سوشل ایکشنز کو انٹرپریٹ کرنا ہے. تو انٹرپریٹیو مینز کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے. آپ نے فرسٹ لیکچر مہمالیہ کا سنا, انہوں نے آپ کو ایک ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے دیا. اسی طرح آپ کی سوسائٹی میں جو مختلف سوشل ایکشنز ہیں, بیہیویئرز ہیں, نارمز ہیں, کلچر ہے آپ کا, اس کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اس کی تشریح کر سکتے ہیں, اور اس کی تشریح کر کے ہی آپ اس سوشل فینومینا کو سمجھ سکتے ہیں. اب جب آپ انٹرپریٹیشن پہ جاتے ہیں تو جو ایمفیسس تھا وہ کوانٹیفیکیشن سے شفٹ ہو گیا کوالیٹیٹیو ریسرچ کی طرف. یعنی کوانٹیٹیٹیو ریسرچ سے جو فوکس تھا سوشل سائنس میں ریسرچ کا, وہ شفٹ ہو گیا کس طرف, کوالیٹیٹیو ریسرچ کی طرف. تو اب ایک چیز کوانٹٹی ہے, ایک کوالٹی ہے. مثلاً آپ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم اگر کہیں کہ ایک شخص کی ماہانہ انکم 10,000 سے کم ہے تو وہ پور ہے, ہم نے کوانٹیفائی کر دیا. اب ایک شخص ایک ایسی فیملی میں رہتا ہے کہ اس کے والد صاحب کی 5 لاکھ ماہانہ انکم ہے, اس کے بھائی کی 2 لاکھ ماہانہ انکم ہے, اور وہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں. اس کی انکم 10,000 ہے. Can we call him poor? نہیں, وہ جوائنٹ فیملی میں اکٹھا ہے ان کا, اب ہم اس کو پور نہیں کہہ سکتے. یا کسی کو آپ دیکھیں اور کہیں کہ اس نے اس کا ڈریس گندا ہے, پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہیں, تو آپ فوراً کہیں کہ یہ جی پور ہے. اب یہ جو پاورٹی آپ دے رہے ہیں کہ اس کو پور کہہ رہے ہیں, یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی کوانٹٹی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے, یہ کچھ کوالٹیز کی بنیاد پہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پور ہے. لائف سٹائل کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ پور ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اب جو ایمفیسس تھا وہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ سے کدھر چلا گیا, کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اوپر, اور انٹرپریٹیو, کہ آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے چیزوں کو, پھر آپ سوشل فینومیناز کو سمجھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں جی, جب اینٹی پازیٹیوزم آیا تو ایک اور اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا جس کو پوسٹ پازیٹیوزم کہا جاتا ہے. اور یہ جو کارل پاپر ہیں, اسمائلی سے فیس والے, یہ اس کے بانی تھے. پاپر نے مزید ایک جمپ آگے لگایا اور اس نے یہ کہا کہ جتنا بھی انسانی نالج ہے, جتنا انسانی علم ہے, اس کی کوئی راک سالڈ فاؤنڈیشنز نہیں ہوتی. کسی چیز کو بھی سرٹینٹی کے ساتھ, حتمیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز ہونے کی وجہ یہ ہے, بلکہ ہر تھیوری, ہر قانون یا ہر نتیجہ جو آپ سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں جس تک پہنچتے ہیں, وہ اس کو صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا, اس کو درست ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو سائنٹسٹ کی ٹاسک ہے, جو ان کا پروجیکٹ ہے, وہ کسی بھی تھیوری کو سچ ثابت کرنا نہیں ہے, بلکہ ٹاسک کیا ہے کہ وہ تھیوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو امپیریسزم میں اور انڈکٹیو اپروچ میں کیا تھا کہ آپ امکان کو لے آئے تھے, پروبیبلٹی کو لے آئے تھے کہ شاید ایسا ہو. اور پوسٹ
پازیٹیوزم نے کیا کیا؟ پوسٹ پازیٹیوزم نے یہ کہا کہ ہر تھیوری کے اندر اس کی اپنی نیگیشن ہونا لازمی ہے. ہر تھیوری یہ بتائے کہ اس سیٹ آف سچویشن میں یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے، اور اگر یہی سیٹ آف سچویشنز ہیں اور اس کے بعد نتیجہ مختلف نکلتا ہے تو یہ تھیوری غلط ثابت ہو جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پوسٹ پازیٹیوزم. مثلا ابھی میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا گریویٹیشن کی تھیوری کی. تو گریویٹیشن کی تھیوری کو سچ ثابت نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں جب یہ دعویٰ کروں امپیریسٹ ٹریڈیشن کے مطابق کہ چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں، اب اس کے لیے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مجھے دنیا کی ہر چیز کو عطا کہ آپ لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو بھی چھت سے نیچے پھینکنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ نیچے گرتی ہیں یا نہیں، رائٹ؟ لیکن اب یہ کرنے سے تو میں رہا، کوئی بھی سائنٹسٹ یہ کرنے سے رہا کہ وہ ہر چیز کو جو ہے گرانے کی کوشش شروع کر دے. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے وہ موقع ڈھونڈنا ہے، وہ سچویشن ڈھونڈنی ہے کہ جس میں چیزیں زمین کی طرف نہ گریں. اور یہ ایک دفعہ یہ چیز ہو جائے کسی ایک ایکسپیریمنٹ میں، اس کی سوچ ہی کیا، اس نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ تھیوری آف گریویٹیشن صحیح تھی. میں کہوں پن گرا دوں اور میں شور میں چاہوں کہ یار دیکھو میں نے کمال کر دیا، میں نے سچ ثابت کر دیا کہ تھیوری آف گریویٹیشن صحیح تھی. بلکہ میرا کمال کیا ہوگا جب میں تھیوری آف گریویٹیشن کو غلط ثابت کروں. اس لیے جو سائنٹیفک نالج ہوتا ہے جب یہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کوئی بھی سائنس کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو سائنس آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اس کو مان لو، اس پہ یقین کر دو، اس کو بلیو کر دو، اس کو اپنے فیتھ کا حصہ بنا لو. بلکہ سائنس یہ کہتی ہے پاپر کے الفاظ میں کہ یہ تھیوری ہے، یہ میری فائنڈنگز ہیں، آؤ اس کو غلط ثابت کرو، پروو اٹ رانگ. اور وہ سچویشن ڈھونڈو کہ جہاں یہ غلط ثابت ہو جائے. تو سائنس کا یہ کلیم سرے سے ہے ہی نہیں کہ جو سائنس نے جو بھی نتیجہ آپ کو دیا ہے وہ سچ ہے اور اس کو آپ نے ماننا ہے. سچ ماننے کی بات نہیں کہ سچ سائنس کہتی ہے کہ آپ نے ڈس بلیو کرنا ہے، آپ نے شک کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلیں سے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو ایک اور ٹریڈیشن ہمارے سامنے آتا ہے، اور اٹ واز انسپائرڈ بائی ایمینوئل کانٹ، جو جرمن آئیڈیالوجی کی بات کی تھی. وہ ذرا سا آپ کو سائٹ پہ ہوتی بات نظر آئے گی، لیکن وہ ٹریڈیشن بھی ختم نہیں ہوا. اور جو ایمینوئل کانٹ کی سوچ تھی وہ آگے جا کے کرٹیکل تھیوری کی شکل میں ایمرج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور کرٹیکل تھیوری کے جو بانیوں میں، جو فاؤنڈرز میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ کارل مارکس. مارکس جو ایک اکانومسٹ تھے، سوشیالوجسٹ تھے جرمن. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اور جیسے تاریخ کا ارتقا ہو رہا ہے، انسانی سوچ کا جو بھی سفر چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کانٹراڈکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو. یہ سفر چیزوں کے آپس کے جدل کا، آپس کی کانٹراڈکشنز کا نتیجہ ہے. اور جب تک آپ ان کانٹراڈکشنز کو نہیں سمجھتے، آپ چیزوں کی حقیقت کو، تاریخ کی حقیقت کو، انسانی سماج کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. دوسری بات جو اس نے کی، اس نے کہا کہ جو نالج ہے، نالج مسٹ بی پروڈیوس ٹو ایلیمینیٹ آل کائنڈ آف. علم جو ہے یہ صرف کائنات کو ایکسپلین کرنے والی چیز نہیں ہے کہ بھئی جو کچھ ہو چکا ہے تو آپ کو کہ اچھا یہ ہو تو یہ ہوتا ہے، ایسے کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا. نہیں، بلکہ علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی قسموں کا آپریشن، جبر اور ظلم ہے، اس جبر اور آپریشن کو ختم کیا جائے. تو مارکس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اس سے پہلے فلسفیوں نے انسانی سماجوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ انسانی سماج کو بدلا جائے. اب جو سائنٹسٹ کی ٹاسک ہے وہ صرف ایکسپلین کرنا نہیں ہے. یعنی آپ جب لیب میں جاتے ہو، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہو،
تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیمیکل اور اس کیمیکل کو ملایا تو یہ کیمیکل حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کیمیکل اور اس کیمیکل کو ملانے سے یہ جو حاصل ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں کس کی پاور میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں کون مارجنلائز ہو رہا ہے, کون اوپریس ہو رہا ہے اور کون اوپریسر ہے, یہ کس کی طاقت میں اضافے کا سبب ہے, اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, میں اسی اور اسی ایلیمنٹ کو کیوں ملا رہا ہوں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آج کل کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں, کووڈ کا زمانہ ہے تو ساری دنیا کی کمپنیز جو ہیں, جو فارماسسٹ کمپنیز ہیں, وہ ویکسینیشن کے لیے دن رات لگی ہوئی کہ ہم نے ویکسین بنانی. آپ ایک سال کے فگرز اٹھا کے کووڈ کے اور پاورٹی سے مرنے والے لوگوں کے دیکھیں, آپ کو ڈیفرنس نظر آ جائے گا کہ جو غربت سے مرنے والے لوگ ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں, جو پور ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے مرنے والے لوگ ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں کورونا سے مرنے والے لوگوں کے مقابلے میں. لیکن غربت کا علاج تو بہت آسان ہے. کیا اس زمین کے وسائل پہ, یہاں پہ پیدا ہونے والی خوراک سے اس دنیا کی غربت نہیں ختم کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کی ریسرچ کدھر ہو رہی ہے؟ کووڈ کی ویکسین پہ. اس غربت کی ویکسین پہ آپ نہیں ریسرچ کر رہے, کیونکہ غربت کی ویکسین پہ جو آپ کی ریسرچ ہوگی وہ شاید اس پورے پاور سٹرکچر کو بدل کے رکھ دے. لیکن کووڈ کی ویکسین پہ جو ریسرچ ہوگی, اور وہ ویکسین جب آپ بیچیں گے تو کچھ کمپنیوں کو اربوں ڈالر کا منافع ہوگا. تو ہر ریسرچ, ہر سائنٹسٹ جو ہے وہ جب کوئی انوینشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی پاور گین کر رہا ہوتا ہے, کسی کو پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی مارجنلائز ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی تھاٹس ہیں جو ہمیں کرٹیکل پیراڈائم میں نظر آتے ہیں. اور جو بنیادی پریمس ہے کرٹیکل تھیوری کا وہ یہ ہے کہ آل نالج از پولیٹیکل. دنیا کا کوئی بھی علم جو ہے وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے, غیر سیاسی نہیں ہے. پولیٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل جانتے ہو, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں, جو پاور ریلیشنز بناتا ہے. آپ سب پہلی سلائیڈ پہ چلے جائیں. جو طاقت کے تعلقات بناتا ہے, جو کسی کو ڈومیننٹ پوزیشن میں لے جاتا ہے اور کسی کو سبارڈینیٹ پوزیشن میں لے جاتا ہے. اب اسی کرٹیکل تھیوری کے پیراڈائم کو سامنے رکھتے ہوئے اس تصویر کو دیکھیں. Do you see any politics in this picture? آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کو کیا سیاست نظر آتی ہے, کیا پاور ریلیشن نظر آتا ہے اس میں؟ جی السلام علیکم. My name is Amna Shah from Zoology PS4. Sir, basically this picture is related to traveling, and from my point of view is the specific motto is let's explore the world, let's explore the time period, or simply let's go. Okay. اور کوئی anyone else جو اس میں کوئی politics مجھے بتا سکے؟ جی. Assalamu alaikum. Me Amna from PS2 Zoology. I think this person is optimistic to do something great, and he's having such thinking. Okay. Anyone else? I think اس میں یہ جو لڑکا کھڑا ہے یہ چل رہا ہے, اس کی پاور ہے تو یہ جرنی آگے کنٹینیو کر رہا ہے. اچھا, اور کوئی؟ ایک اور رسپانس ٹیچرز میں سے لینا چاہے, یہ میرے اسپیکرز کے علاوہ. جینڈر پالیٹکس جینڈر پالیٹکس کو بتایا. بھائی دیکھیں اس میں ٹائٹل کیا دیا ہوا ہے, آپ کو بات سمجھ آئیے ایسے تعلیم جا رہے ہیں. A journey through history, ہم تاریخ کے سفر پہ جا رہے ہیں, انسانی تاریخ کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے انسانی تاریخ کا علم حاصل کرنے؟ تصویر میں وائی میل, اس کے ساتھ عورت کیوں نہیں ہے؟ Where are you in this picture? کیا آپ نہیں تاریخ کے سفر پہ جا رہے؟ کیا علم پہ آپ کا حق نہیں ہے؟
کیا علم صرف مرد کی ملکیت ہے کہ اس نے حاصل کرنا ہے؟ نہیں ہے نا، آپ کا بھی ہے. یہ تصویر امپلیسٹلی ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کو یہ بتائیے کہ یہ جو ہسٹری کی جرنی ہے اور جو علم کا حق ہے اور جو نئے رستوں کو ڈھونڈنے کی جستجو ہے، یہ صرف جو ہے مرد کا کام ہے. یہ امپلیسٹلی ایک میسج آپ کے انکانشیس لیول تک کنوے ہے. بہت ساری فیمیلز کی. That is the politics. That is the politics. یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو پالیٹکس ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ کیوں میل ہی نظر آ رہے ہیں ہسٹری میں؟ This is a serious question جس کو ایڈریس کرنے کی، جس کو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو سامنے دیکھیں، اس پہ میرے بیٹے نے صبح ہی بازید نے is in 7th class، اس نے کہا اس میں بھی ایک پالیٹکس ہے. Think 100 times before you take any decision, but when you take it, stand on it like a man. کیا ہے؟ جیسے مین ہی جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے. میرے خیال میں تو خواتین زیادہ مضبوطی سے سٹینڈ لے سکتی ہیں اور لیتی ہیں. فاروق صاحب نے تو آپ کو بتایا ہے کچھ دیر پہلے. ٹھیک ہے، اگین آپ کو مائنس کیا گیا ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ گرلز کالج کے ہال میں لگی ہوئی تصویر میں گرلز کو مائنس کیا گیا. ٹھیک ہے، سوری جی، فائن نہیں کیجیے گا سمجھنے کے لیے. آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مائنس کیا جاتا ہے اور تاریخ میں ایسے ہی مائنس کیا جاتا رہا ہے. کہ بچیوں کے لیے میں سجیسٹ کروں گا ڈاکٹر مبارک علی کی ایک کتاب ہے تاریخ اور عورت، لازمی اسٹڈی کریں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیوں مائنس کیا گیا اور کیسے کیسے مائنس کیا گیا. سمجھ گئے؟ تو یہ بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں جس میں آپ اس کریٹیکل تھیوری کو یا کریٹیکل پیراڈائم کو سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا، یہ آپ کی برین اسٹارمنگ کے لیے تھا. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ.